یہ جلوہ ہے اس کے جلوے کا کیا عالم ہوگا۔ ذات محترم ایک بار اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائک آپریٹر ہے تو ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا آواز بڑھا دیں، ایکو کم کر دیں، کیونکہ تقریر کا مطلب اور مقصد وہی ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آئے۔ جب بات سمجھ میں نہیں آئے گی تقریر کرنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہر مقرر کو یہی چاہیے، ٹھیک ہے چھوڑ دیں، ہر مقرر کو یہی چاہیے کہ اتنی رفتار نہ ہو جائے کہ باؤنسر چلی جائے باتیں۔ جی جی بے شک بے شک۔ جب بات باؤنسر چلی جاتی ہے تو کوئی مطلب نہیں ہوتا بولنے کا، بے شک۔ اور باؤنسر ڈالنے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، باؤنسر ڈالنے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، علامات رنگ چلا جاتا ہے جی۔ تو گیند والے باؤنسر میں تو رنگ آتا ہے، لیکن تقریر والے باؤنسر میں ہم گستاخ رسول کے حقدار ہو جایا کرتے ہیں۔ بے شک۔ ایسا نہیں کہ صرف وہی گستاخ ہے، وہ جان بوجھ کر گستاخی کرتے ہیں، ہم انجانے میں گستاخی کرتے ہیں، جی جی لیکن گستاخی تو گستاخی ہے، بے شک۔ گستاخی تو گستاخی ہے، انجانے میں بھی گستاخی کی جاتی ہے تو اس کی سزا رب قدیر عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ سبحان ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا جی ہوں۔ جی ارشاد۔ ذہن حاضر ہے نا؟ تھوڑی دیر جلیں گے نا انشاءاللہ۔ سرکار غریب نواز کا بارگاہ ہے، میں خاص طور سے ابھی اپنے رونق کے اسٹیج جو لوگ ہیں ابھی میں ان کے لیے خطاب کر رہا ہوں، آپ حضرات سن لیں گے، ان کا صدقہ ہوگا۔ جی سبحان اللہ۔ غریب نواز کا بارگاہ ہے، عرس کا موقع ہے، جی عرس کا موقع تھا، سرکار غریب نواز کا بارگاہ ہے۔ ایک اللہ کا ولی بن چکا ہے، اللہ نے کرم فرمایا، ولایت چمر مل چکی ہے، اسے ولایت کی دولت سے سرفراز ہو چکا ہے۔ مسجد اولیاء مسجد، ایک سب کی مسجد ہے اجمیر شریف، سندل مسجد کے ٹھیک سامنے ایک سب کی مسجد ہے، اور اس مسجد کے محراب کو جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ کو بند کر دیا گیا ہے، اس جگہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بند کر دیا گیا کہ وہاں جو کھڑے ہونے والی شخصیت تھی اب کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ اپنے قدم کو وہاں رکھ سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ وہاں اس جگہ امامت خود غریب نواز کیا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز امام ہوا کرتے تھے، اب کوئی مقتدی اگر ان سے بڑا ہوگا تب تو وہاں کھڑا ہوگا۔ بے شک۔ جس طریقے سے خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں مصلی بچھا کرتا تھا وہاں سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مصلی نہیں بچھایا، فاروق اعظم نے اپنا مصلی نہیں بچھایا، عثمان غنی نے اپنا مصلی نہیں بچھایا، مولا علی نے اپنا مصلی نہیں بچھایا، اور آج تک جتنے امام ہوئے اس جگہ پہ اپنا مصلی نہیں بچھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ وہ مقدس قدم ہے، جب اس سے اعلیٰ کوئی قدم ہوگا تب تو اس کا قدم وہاں پڑے گا، بے شک بے شک۔ اعلیٰ پیدا ہی نہیں ہوگا تو قدم کیسے پڑے گا؟ حق ہے حضرت۔ میں کر رہا تھا اسی اولیاء مسجد میں، اور روایت میں آیا ہے کہ اگر اجمیر شریف کبھی جائیے گا آپ حضرات تو دربار میں جانے سے پہلے، غریب نواز کے بارگاہ میں جانے سے پہلے وہاں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، اس مسجد میں اولیاء مسجد میں جی جی 2 رکعت نماز شکر
یا قضائے حاجت، جی اگر کوئی تمنا آرزو لے کے گئے ہیں کہ ہماری پوری ہو جائے تو وہاں 2 رکعت نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد کسی سے بات نہ کریں بلکہ وہاں دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد بارگاہ میں چلے جائیں، سرکار کے روضے کے اندر چلے جائیں، قدم رکھتے ہی دعا مقبول ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رکھتے ہی دعا مقبول ہو جائے گی۔ اگر اطمینان نہیں ہے تو کر کے دیکھو، تھیوری میں بتا دی ہوں، پریکٹیکل آپ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، پریکٹیکل آپ حضرات کریں، مت کھچو، تھیوری میں نے دے دیا، پریکٹیکل آپ حضرات کر لیں، جاتے ہی آرزو و تمنائیں پوری ہو جائیں گی، بشرطے آپ کے حق میں ہو جائز ہو۔ اب آپ ارادہ کر لیں میں فلاں کا مرڈر کر لوں تو یہ سرکار تو پوری نہیں کرے گی، جی جو جائز دعائیں ہوگی اس دعا کو پوری کر دی جائے گی، بشرطے دل میں ارادہ پکا یقین۔ جی اسی مسجد میں اللہ کا وہ ولی ولایت مل چکی ہے، اللہ کا وہ ولی بیٹھ کر کے اپنے دل کو غریب نواز کے بارگاہ میں لگا رہا تھا، اولیاء مسجد میں بیٹھ کر دل کو غریب نواز کے بارگاہ میں لگا رہا تھا کہ سرکار ولی تو بن چکا ہوں، کتب آپ بناتے ہیں، سبحان اللہ، سرکار ولی تو بن چکا ہوں، کتب آپ بناتے ہیں۔ اور عرس کے موقع پر کافی بھیڑ ہوا کرتی ہے، بے شک اسی بھیڑ کے عالم میں ایک ادنا شخص سرکار غوث الاعظم کا شہدائی چاہنے والا، سبحان اللہ، سرکار غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کا چاہنے والا، تھوڑا سا تبرک رکھ کے سرکار غوث الاعظم کو فاتحہ دے رہا تھا، سبحان در اللہ، غریب نواز کا ہے لیکن فاتحہ سرکار غوث الاعظم کو دے رہا تھا، چاہنے والا تھا، ماننے والا تھا، عاشق تھا ان کا، تبرک لے کے فاتحہ دے رہا تھا۔ ولی کو، جو ولی تھے انہیں حاجت محسوس سمجھے کی، اٹھے اور بھیڑ کی بنیاد پر انجانے میں وہ تبرک ان کے قدم سے ٹکرا گیا، وہ شیرنی، وہ میٹھا جو رکھ کر کے فاتحہ دے رہا تھا ان کے قدم سے ٹکرا گیا۔ استنجا کیا انہوں نے، وضو کیا، وضو کر کے پھر آ کے مسجد میں بیٹھ رہے ہیں تو دیکھ کے آ رہے کہ سینہ خالی ہے، میری ولایت تھی وہ بھی چھین لی گئی، میں ولی بن کے آیا تھا وہ بھی چھین لی گئی، رونے لگے۔ زارو قطع جب کسی کا کچھ جاتا ہے تو آنسو تو نکلتے ہی، کیونکہ دل دکھتا ہے اس وقت جب کوئی چیز جاتا ہے تو دل دکھتا ہے، اور یہاں تو مال نہیں گیا بلکہ ولایت گئی ہے، دل دکھے گا، دل دکھا ہے، زارو قطع رو رہے ہیں، عرض کرنے غریب نواز سرکار ارے کتب نہیں بنانا تھا تو نہ بناتے، لیکن میرا جو تھا اسے کیوں چھین لیا، اسے تو نہیں چھین لینا چاہیے۔ روتے رہے، مغرب کا ٹھیک پہلے ایک ان کے ہاتھ کندھے پر ایک ہاتھ پڑتا ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں ملال کر رہے ہو، تمہارے ولایت کو سرکار غریب نواز نے نہیں چھینا ہے، سرکار غریب نواز نے نہیں چھینا ہے۔ فرمایا تم چھینا کس نے؟ فرمایا تمہارے ولایت کو تم انجانے میں سرکار غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کے تبرک کو انجانے میں تمہارے قدم سے چھو لیا تھا، جان بوجھ کے غلطی نہیں کیا تھا، تو نے انجانے میں غلطی کی تھی، اور سرکار غوث الاعظم پیران پیر کے چاہنے والے نے تمہارے ولایت کو چھین لیا ہے، تمہارے ولایت کو چھین لیا ہے۔ فرمایا اگر انہوں نے چھین لیا ہے تو سرکار لوٹا دے، سرکار غریب نواز لوٹا دے، تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ارے غریب نواز وہی ہوں تو تیرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوں، وہی ہوں، اور سنو مجھ سے سرکار غوث الاعظم بڑے ہیں، اب ان سے کوئی بڑا ہی تمہارا لوٹا سکتا ہے، اگر مجھ سے چھوٹا چھینا ہوتا تو میں لوٹا دیتا، میں لوٹوا دیتا، لیکن مجھ سے بڑا چھینا ہے تو بڑا ہی لوٹائے گا۔ پھر میری ولایت کیسے ملے گی؟ کہا مغرب کے نماز کے بعد یہی کھڑے رہنا اور آنکھ بند کے کھڑے رہنا، آنکھ بند کر کے کھڑے رہنا، اور جب میں کہوں گا آنکھ کھول دو تو آنکھ کھول دینا، اور کھولنے کے بعد وہاں محفل سجی رہے گی، مدینہ منورہ میں تمام ولیوں کی محفل سجی رہے گی، اور جب محفل کو برخاست کیا جائے گا میں اشارہ کروں گا تیزی کے جا کر کے نبی کے قدموں میں چلے جانا اور ان سے عرض کرنا کہ حضور آپ کی اولاد نے میری ولایت چھین لی ہے، آپ کی اولاد نے
میری ولایت چھین لی ہے. یہ جا کے سرکار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ میں تو التجا کرنا, تیری التجا سن لی جائے گی. حضرات محترم وہ شخص وہی کھڑا رہا, آنکھ بن کے کھڑا رہا, اور جب اشارہ ہوا کہ آنکھ کھول دو تو اپنے آپ کو اجمیر شریف نہیں بلکہ مدینہ منورہ پہ پا رہا ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے پا رہا ہے. جب وہاں اپنے آپ کو پایا تو دل خوش ہو گیا, اب بھول گیا کہ مجھے ولایت دینی ہے. ارے جو اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے اپنے وجود کو بھول گیا کرتا ہے. سبحان اللہ. سب سے حسین جگہ کوئی ہے تو گنبد خضرا ہے, آقا کا دربار ہے, احمد عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. رسالت, یا رسول اللہ. میلاد النبی, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ اکبر. اپنے آپ کو مدینہ منورہ میں پاتا ہے, روضے کے سامنے پاتا ہے. روضے کی پیاری جالی ہے. آج مردودوں کی حکومت ہے کہ جالی کو چھونے نہیں دیتے, لیکن اس وقت جو حکومت تھی جالی کو چومنے کی اجازت تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ. جھانک کے روضے کو دیکھنے کی اجازت تھی. لیکن آج اجازت وہ نہیں ہے, اس لیے کہ حکومت ہی ایسی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کے دلوں کے اندر بغض حسد کینہ ہے. وہ سرکار کے رتبے کو نہیں سمجھ پاتے, وہ چاہتے میرا رتبہ بڑا ہو جائے. ارے جسے اللہ نے بڑا کر دیا ہے اسے کون گھٹانے والا ہے؟ پوری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا رتبہ باقی ہے. سارے ولیوں کی میٹنگ ہوئی وہاں پہ, سارے ولی, دنیا کے جتنے ولی تھے ہر روز مغرب کی نماز کے بعد وہاں اکٹھے ہوتے مدینہ منورہ. خزانے میں جو کمی ہوتی ہے اس کمی کو سرکار کے بارگاہ سے لے کے آتے ہیں اور اپنے مانگنے والے کو دے دیا کرتے ہیں. کوئی خاص بات ہے کیا بھائی وہاں پہ؟ تھوڑا سا آپ حضرات ادھر گھوم جائیں. ارے اتنی ٹھنڈی ابھی نہیں پڑ رہی کہ آپ حضرات آگ کے پاس بیٹھے ہیں. میں آپ حضرات کو جہنم کے آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ حضرات آگ کے قریب بیٹھے ہیں. کیا آگ سے اتنی محبت ہو گئی آپ حضرات کا؟ آگ چھوڑے ادھر سامنے آ جائیں, غوث الورا کے نام سے آگے آ جائیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جوان ہی نہیں سنے گا. جوانوں کو اتنی ٹھنڈی کیسے لگتی, کب سے لگنے لگے؟ بس اب تھوڑا سا میں 1 گھنٹے کے بعد نہیں ملوں گا, لیکن آپ کا دوست آپ سے ملتا رہے. کم سے کم تھوڑی سی باتیں سن لیں آپ حضرات محبت کے ساتھ. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرات محترم وہ اپنے وجود کو بھول گیا نظر پڑتے ہی, اور گنبد خضرا پہ نظر نہیں پڑ رہی ہے بلکہ سرکار مصطفیٰ جان رحمت پہ نظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں انور کو جو دیکھ رہا ہو, تاجدار مدینے کے تاجدار کو جو دیکھ رہا ہو, اس کا عالم کیا ہوگا, اس کا عالم کیا ہوگا. حضرات محترم وہ دیکھتا رہا. میٹنگ برخاست ہوتی ہے. سرکار غریب نواز نے کہا جاؤ آگے بڑھو, اشارہ کر رہے ہیں لیکن اس کی نظر ہے کہ ہٹتی نہیں چہرے سے, اس کی نظر ہے کہ ہٹتی نہیں. سرکار نے کہا جلدی جاؤ کہیں یہ موقع ہاتھ سے نکلنے نہ پائے. وہ شخص جاتا ہے, سرکار کے قدموں میں گر جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد نے میری ولایت چھین لی ہے. کہا کس اولاد نے چھینی ہے؟ کہا حضور غوث الاعظم نے چھینی ہے. غوث الاعظم کو طلب کیا گیا, آقا نے طلب کیا اے حضور غوث الاعظم حاضر ہو. غوث پاک حاضر ہوتے ہیں. فرمایا ہمارے خاندان کا کام ہے, میرے بیٹوں کا کام ہے نوازنا, دینا, عطا کرنا. ارے تو نے چھیننا کب سے شروع کر دیا؟ سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں حضور مجھے تو علم نہیں ہے. کہا تیرا معاملہ ہے خود دیکھ لے اسے, تیرا معاملہ ہے خود دیکھ لے. اللہ اکبر. سرکار غوث الاعظم تمام اپنے ابدالوں کو, اپنے ولیوں کو بلاتے ہیں. اب بلانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ کس نے ایسی ضرورت کی کہ اس کی ولایت کس نے چھینی ہے؟ ایک شخص آگے بڑھتا ہے, حضور یہ گستاخی میں نے کی ہے. کہا کیوں کی گستاخی مجھ سے پوچھا ہے؟ کہا حضور پوچھا نہیں لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا, انجان
सुभान अल्लाह। अनजाने में ही से सरकार गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर फरमाते तूने छीन लिया, चल तेरे छीनने की ताकत थी, तूने छीन लिया, ले मैं तेरी विलायत तुझे लौटाता हूँ, मैं तुझे तेरी विलायत लौटाता हूँ। वली बन गया, चलने लगा, कहा सुनो इधर आ, इधर आ, मेरे चाहने वाले के दर पे आया था, मेरे चाहने वाले चहीते के दर पे आया था, कुतुब बनने के लिए आया था, ले मैं तुझे कुतुब भी बना रहा हूँ, सुभान अल्लाह, तुझे कुतुब भी बना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। कुतुब बन के खुश होके चलने लगा, कहाँ ठहर जा, ठहर जा, अरे ये तो विलायत तो लेकर के आया था, कुतुब बनने के लिए आया था, अब मेरे बारगाह में आया, इसका भी तुम्हें फायदा होना चाहिए, इसका भी तो फायदा होना चाहिए, अब मैं तुझे अब्दाल बना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सरकार गौसुल आजम ने एक पल में विलायत भी लौटा दी, कुतुब भी बना दिया, अब्दाल भी बना दिया। अगर गरीब नवाज जैसी हस्ती अगर हमारे साथ न दे, अगर हम रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई गुस्ताखी कर देंगे तो उनसे बड़ा कोई नहीं है जो हमारी गुस्ताखी को उनसे माफ करे। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा, माशाअल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जोश में होश कभी न खोया करो। जी जी, होश अगर बाकी रहेगा तो सब कुछ बाकी है, और जोश में होश खो दिए तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। तकरीर करो, लेकिन ऐसा करो कि लोगों के ज़हन में बातें आ जाए, जी जी, बेशक उतर जाए, समझ में आ जाए। बेशक बेशक। बात समझ, चिल्लाने का नाम या बहुत तेज स्पेस बन करके यहाँ चलने का नाम तकरीर नहीं है। तकरीर करने का मकसद यही है, चाहे वो जुमे की ही तकरीर क्यों न हो, जी जी, ऐसे अल्फाजों में, और कोशिश करें कि ऐसी हल्की अल्फाज का इस्तेमाल करें जो लोगों के ज़हन तक पहुँच जाए। बेशक। हिंदी सही बोलने की ताकत नहीं, हम अच्छी उर्दू बोलेंगे बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वशफ़ीना हबीबना तबीबना मौलाना सलातो व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आइए सरकार गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर की बारगाह है, वहीं चलते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। आज मेरी गुफ्तगू सरकार के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। जी जी जी, बेशक। माशाअल्लाह। चलिए मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना हबीबना तबीबना सल्लल्लाहु अलैहि या हज़रत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनकबत के अशार पढ़ने का फरमाइश हुई है। मैं तो चाहता था कि बहुत सी नातिया कलाम हो चुकी है, अब नात या मनकबत पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ तकरीर करके गुजर जाऊं। नहीं हजरत, एक कलाम पढ़ दीजिए। लेकिन जब फरमाइश हुई है तो समाप्त कर ले आप हज़रात। पूर्वी ज़बान में वही मनकबत मुझे तो बहुत पसंद है, मैं ऐसे भी बैठे बैठे गुनगुनाता रहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोरे सपना दर्शन दिखाई गयो रे, दिखाई गयो रे मोरे गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। मोरे सपना दर्शन दिखाई गयो रे, दिखाई गयो रे मोरे गौसुल वरा। मोरा सोत भाग जगाई गयो रे, जगाई गयो रे मोरे गौसुल वरा। चश्मा बगदाद का जब लगा आँख पर, देखे तैबा नगर, देखे तैबा नगर। चश्मा बगदाद का जब लगा आँख पर, देखे तैबा नगर, देखे तैबा नगर। जानिबे मक्का जब भी उठी है नजर,
من ماں مدینہ بسائی گئے سبحان اللہ مورے غوث الورا مورے غوث الورا مورے من ماں مدینہ بسائی گئے مورے غوث الورا سبحان اللہ بہت پیارا ماشاءاللہ اور آخری بند اس کے بعد مقطع جی پورا کلام نہیں انشاءاللہ پھر کبھی پورا کلام لب پہ یا غوث یا غوث یا غوث ہے ہر نفس ہر قدم ہر نفس ہر قدم آپ حضرات جناب بولتے ہیں یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث ماشاءاللہ لب پہ یا غوث یا غوث یا غوث ہے ہر نفس ہر قدم ہر نفس ہر قدم سبحان اللہ ہمیں سبحان اللہ کی آواز بے لوث ہے ہر نفس ہر قدم ہر نفس ہر قدم اہل سنت کا نعرہ سکھائی گئے رے سکھائی گئے رے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث الورا نعرہ تکبیر مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غوث کا دامن نعرہ رسالت یا رسول اللہ اہل سنت کا نعرہ سکھائی گئے رے سکھائی گئے رے مورے غوث الورا مورا صوت میں بھاگ جگائی گئے رے مورے غوث الورا سبحان اللہ سبحان اللہ اینڈ میں کیا فرماتے ہیں آخر میں آخری اشعار بند جو ہے سماعت کریں کیا فرماتے ہیں سرکار کہ سرکار کیسے تھے حضرت شیخ اعزاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار تھے کیسے فرماتے ہیں ان کے چہرے کے آگے ان کی جو چہرے کی روشنی تھی نا اس میں چاند کی چادری بھی مجھے پھیکی پھیکی لگ رہی سبحان اللہ جو سورج کی روشنی جو کرن ہے نا سورج کی روشنی وہ بھی مجھے دھندلی لگ رہی تھی وہ تیزی نہیں تھی جتنی سرکار کے چہرے پہ غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کے چہرے پہ جتنی چمک و تیزی تھی وہ سورج کی روشنی میں نہیں تھی سماعت کریں چاندنی مجھ کو اعزاز پھیکی لگے ایسے اچھے تھے وہ ایسے اچھے تھے سبحان اللہ کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے ایسے اچھے تھے وہ ایسے اچھے تھے وہ ایسا نوری مکھڑوا دکھائی گئے رے دکھائی گئے رے مورے غوث الورا اپنا نوری مکھڑوا دکھائی گئے رے دکھائی گئے رے مورے غوث الورا مورا سپنا ماں بھاگ جگائی گئے رے مورے غوث الورا درود پاک پڑھیں حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ سرکار غوث الاعظم پیران پیر دستگیر اپنے مدرسے کے اندر بچوں کو درس دے رہے ہیں درس کا مطلب سمجھتے ہیں پڑھا رہے ہیں جی بے شک مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہے تھے تبھی ایک آیت سرکار کے زبان مبارک سے نکلا اب میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا جہنم میں نہیں جانے دوں گا میں جہنم میں اسے جانے نہیں دوں گا جہنم میں جانے نہیں دوں گا بچے بڑا پریشان کہ معاملہ کیا ہے ہمارا سبق یہ نہیں
जिस सबक को पढ़ा रहे हैं उसमें तो ये अल्फाज है ही नहीं, फिर सरकार क्यों फरमा रहे हैं? जब सरकार ऐसा फैसला किया करते थे तो चेहरे पर जहो जलाल हुआ करता था। मामला क्या था, क्यों फरमाया? आपके मदरसे के बगल से एक शराबी शराब खाने जाया करता था और पी के जाया करता था, लेकिन उसके सीने में डर था कहीं मैं मदरसे से टकरा न जाऊं। अगर मदरसे के दीवार से टकरा जाऊंगा तो मेरी बेअदबी होगी, गुस्ताखी होगी। शराबी है लेकिन दिल में ख्याल क्या है कि सरकार गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर के मदरसे से मैं टच न हो जाऊं, टकरा न जाऊं। आज के तरीके से रोड उस वक्त नहीं थी, पगडंडी थी, डाड़ा जिसे कहते हैं, डाड़ पर से ही आना जाने का रास्ता था। वो पिया था, पीने के बाद फिर और पीने की चाहत हुई, फिर जा रहा था, उसी में उसके कदम डगमगाए और मदरसे के दीवार पे गिर गया। दिल में ख्याल आया कि आज मैंने बहुत गुस्ताखी की, बहुत गलती की मैंने, आज सरकार की बारगाह में मैंने बहुत गुस्ताखी की है, लेकिन इस वक्त मैं नशे की हालत में हूं, मैं सरकार के बारगाह में जाऊंगा कैसे? चलो चलता हूं, फिर कभी माफी मांग लूंगा। अब मैं चलता हूं मैखाने में गया, शराब लिया, लेने के बाद जब होठों के पास लाता है उसके हाथों में ऐसी कंपन होती है कि बोतल नीचे गिर जाता है, अचकनाचूर। सोचता है कि यूं ही हो गया था, फिर दोबारा लिया, दोबारा लेने के बाद फिर होठों के पास ले जा रहा है, फिर हाथों में ऐसी कंपन हुई कि गोया वो बोतल पकड़ने की ताकत ही बाकी नहीं है, जमीन पे गिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरी मर्तबा फिर लिया, जब यही तीसरी मर्तबा में हुआ तो उसकी बोतल नीचे गिर गई। उसने कहा, उसके दिल ने पुकार करके कहा, हमने आज सरकार गौसुल आजम के शान में गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी का ये नतीजा है कि अब मेरे हाथों में कंपन आ गई है, चल के माफी तो मांग लो सरकार से, तो बगैर माफी मांगे निजात मिलने वाला नहीं, चल के माफी तो मांग लो। माफी मांगने की गरज से सरकार के मदरसे में जाता है, अभी वो कदम बढ़ा ही रहा है, सरकार ने फरमाया आओ 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 आओ, करीब आओ, मैंने तुम्हारे हक में फैसला कर लिया है, मैंने तुम्हारे हक में फैसला लिया है, आओ करीब आओ। खुदा की कसम, वो शराब पिया हुआ था, लेकिन जो ही मदरसे में उसने कदम रखा, उसके होठों से शराब की बू नहीं आ रही थी, बल्कि मुश्क की खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह, ये क्या है सरकार गौसुल आजम? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। सरकार के कदमों में गिर गया, सरकार माफ फरमा दीजिए, बहुत बड़ी गुस्ताखी हुई। कहा माफी नहीं, तेरा मुकद्दर मैंने बदल दिया है, तेरा मुकद्दर मैंने बदल दिया है। जब तेरे सीने में डर था और तू मेरे मदरसे से टकरा गया, तभी मैंने फैसला कर लिया कि अब तुझे जहन्नम में जाने नहीं दूंगा, जहन्नम में जाने नहीं दूंगा, तौबा कर ले। और तौबा कराया, और कराने के बाद ऐसा नहीं कि छोड़ दिया उसे, जिंदगी भर शराब पीता था वो, तौबा कराया, कलमा पढ़ाया, उसके बाद वली बना दिया। सुभान अल्लाह, वली बना दिया। सुभान अल्लाह। विलायत का जाम मैं तुझे पिलाता हूँ, नजरों से ऐसा पिलाया कि वली बन गया। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने दाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह का करम है ज़ाते मोहतरम। और यही नहीं, एक मर्तबा बगदाद के अंदर लोगों को खुजली की बीमारी हुई थी, बहुत परेशान थे लोग, तमाम हकीम फेल हो चुके थे, खुजली की बीमारी खत्म नहीं हो रही थी। एक शख्स आया सरकार गौसुल आजम के बारगाह में, हुजूर खुजली बहुत परेशान करती है, मुरीद था सरकार, खुजली बहुत परेशान करती है। कहा क्यों परेशान हो? जाओ मेरे मदरसे से लगी हुई जो क्यारियां है ना, उसकी घास जो है
اس کو گھاس کو لے کر کے اپنے بدن پہ من لو، کھجلی ختم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اس کی کھجلی ختم ہوئی تو لوگ پریشان ہو اٹھے کہ آخر تمہاری ختم کیسے ہوئی، علاج کہاں سے کیا ہے، مجھے بھی تو بتا دے، مجھے بھی تو بتا دے۔ لوگ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں کہ میں نے علاج کس کا کیا ہے۔ ارے سرکار غوث الاعظم کے مدرسے سے لگی ہوئی دیوار سے جو کیاری ہے نا، اس میں جو گھاس جمی ہوئی تھی اسی کو اپنے بدن پہ پوت لیا، کھجلی ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب تو میرا لگ گیا۔ لوگ گھاس اکھاڑتے اور کھجلی پہ ملتے، کھجلی ختم ہو گئی، اور کھجلی ختم ہوتے ہوتے پوری گھاس بھی ختم ہو گئی، بیماری ختم ہو گئی۔ حضرات محترم، سیدنا غوث الاعظم پیارے پیر دستگیر کا وہ مقام ہے کہ آپ کے قدموں سے اگر دھول بھی لگ جائے تو وہ بھی شفا ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد حبیبنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ سماعت کریں۔ سرکار غوث الاعظم پیران پیر دستگیر حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ 500 جید علماء کی جماعت ہے، مفتی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ایک تو نہیں کم و بیش 500 کی تعداد ہے۔ چل رہے تھے راستے میں، ایک جگہ قیام کرنے کا موڈ ہوا، سرکار نے فرمایا یہاں نہیں، تھوڑا اور آگے بڑھ کے قیام کریں۔ آگے بڑھ کے قیام ہوا، وہاں پہ جو اس علاقے کا سردار تھا نا، اس کی لڑکی پوری طریقے سے پاگل ہو چکی تھی، سینکڑوں میں جکڑ دیا گیا تھا اسے، اس کے باوجود 4 6 آدمی پکڑے ہیں، لیکن وہ اتنا تہلکہ مچاتی تھی کہ کسی کے بس میں آنے والی نہیں تھی، بہت پریشان تھے۔ حکیم اتباع پریشان ہے، علاج نہیں مل پا رہا ہے، علاج اس کا نہیں مل پا رہا ہے، بہت پریشان ہے، کروں تو کیا کروں۔ اتنے میں ایک شخص کی نظر پڑی، اس نے اپنے سردار سے کہا سردار وہاں ایک قافلہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں ایک شخص ہے جس کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے، سبحان اللہ۔ اس میں سب اچھے ہیں لیکن ایک اتنا اچھا ہے کہ چہرے سے نظر نہیں ہٹتا، سب اچھے ہیں لیکن ایک ایسا اچھا ہے چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، ان کے پاس چلے، شاید وہ آپ کی بیٹی کا علاج کر لیں۔ آتا ہے سردار، آنے کے بعد سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، میں اپنے بیٹی سے بہت پریشان ہوں۔ سرکار نے کہا ہاں تو پریشان ہے، ارے اسی لیے تو میں نے یہاں قیام کیا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ میرے قیام کرنے کا مقصد تو یہی تھا، میں اور کہیں اور بھی قیام کر سکتا تھا، لیکن تجھے بلانے کے لیے ہی میں نے یہاں قیام کیا ہے، چلو میں چلتا ہوں، تمہاری بیٹی کا علاج کروں گا، اسے پروردگار عالم شفا عطا فرما دے گا، اللہ شفا دے دے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرات محترم، چلتے ہیں سرکار غوث الاعظم، 500 کی جماعت بھی ساتھ میں ہے، اور جتنے لوگ وہاں تھے کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی، کیونکہ سردار جب ہوتا ہے، پردھان ہوتا ہے، تو پردھان صرف ایک گاؤں کا ہوتا ہے، تو اکیلے ایک آدمی کا نہیں ہوتا بلکہ پورے گاؤں کا ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سردار اس پورے علاقے کا سردار وہ تھا، پورے گاؤں کا ہی نہیں بلکہ 4 6 10 گاؤں کا اکیلے وہ سردار تھا، سارے گاؤں والے سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث الاعظم پیران پیر دستگیر پہنچے، دیکھا کہ وہ لڑکی تہلکہ مچا رہی تھی، لوگ پکڑے ہوئے ہیں، غوث الاعظم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، اس کے سینکڑوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، سیکڑ لگا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں کہ حضور ارے بوال کر دی گی، اتنے میں تو عالم یہ ہے اگر چھوڑ دیا گیا تو کیا عالم ہوگا، کہے بھروسہ اگر اس ذات کے اوپر ہے تو اسے چھوڑ دو۔ لڑکی کو چھوڑ دیا گیا، اب وہ جو تہلکہ مچا کے رکھی تھی، توڑا کے بھاگتی تھی، ایک دم شانت کھڑی ہوئی ہے، چپ چاپ کھڑی ہے۔ سرکار نے فرمایا غوث الاعظم نے بیٹی پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بیٹی نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہی پڑھتی جاتی ہے سیکڑ اس کے بدن سے کھلتے چلے جاتے ہیں، پورے سیکڑ کھل کر کے الگ ہو گئے اور وہ شفایاب ہو گئی۔ تو سردار دیکھتا ہے، کہتا ہے بہت بہتر طبیب ہے، بہت اچھا طبیب ہے، بہت بہتر حکیم ہے، ارے اس نے کوئی دوا نہیں دی، صرف ایک الفاظ دیا، اس الفاظ سے اچھی ہو گئی۔ غوث الاعظم نے فرمایا یہ الفاظ میرا اپنا نہیں بلکہ میرے نبی کا
سبحان اللہ کتنا اچھا ہوگا، اور جب وہ اتنے اچھے ہوں گے تو ان کا خدا کتنا اچھا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ کلمہ پڑھا دو جی، ان کو پڑھائے ہیں پورے گاؤں والوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کے صاحب ایمان درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وشفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا صلی رسول اللہ علیہ وسلم۔ گھبرائے نہیں، وہ تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، یہ آخری واقعہ ہوگا، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ اتنا وقت دیں گے نا، اس واقعے میں پورا کر لوں۔ حج بیت اللہ کے لیے گئے سرکار، خانہ کعبہ کے ارد گرد 500 جتے کے ساتھ بیٹھ گئے، اور سب عالم اس میں مفتی ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، بیٹھے ہیں۔ مفتی مکہ، مفتی مکہ جیسے مفتی بنارس کا لقب جسے ملا ہے، تو وہ سارے مفتیوں پر اکیلا بھاری ہے جی، اس طرح کے مفتی مکہ، مکے کے تمام مفتیوں کے سردار کو مفتی مکہ کہا جاتا ہے، اور مفتیوں کے تمام سردار کو مفتی بنارس کہا جاتا ہے۔ بے شک ہر شہر کے الگ الگ رتبے ہوتے ہیں، جیسے مفتی بنارس پیارے میاں ہیں، حضور پیارے میاں۔ مفتی مکہ جب دیکھا کہ اتنی آن بان شان کے ساتھ لباس بھی قیمتی ہے، سرکار غوث الاعظم پیران پیر دستگیر جو لباس پہنتے ہیں نا، بڑی قیمتی لباس ہوتے ہیں۔ بات لباس کی آ گئی ہے تو واقعہ بھی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بغداد میں ایک تاجر آیا تھا، ایک قیمتی کپڑا لے کر، ایک لوتا پیس اس کے پاس تھا، بہت قیمتی کپڑا تھا۔ بغداد کے وزیر کے پاس پہنچا، کپڑا خرید لیجئے۔ وزیر نے اس کی قیمت جانی، اور جاننے کے بعد کپڑا خریدنے سے انکار کر دیا۔ بغداد کے بادشاہ کے پاس خبر پہنچی، بادشاہ نے بھی کپڑا لینے سے انکار کر دیا۔ وہ مایوس ہوتے جا رہا تھا، جب بادشاہ نے نہیں لیا، وزیر نے نہیں لیا، تو اب میرا کپڑا اور کوئی نہیں لے پائے گا، لگتا ہے میری ساری محنت بیکار چلی گئی۔ بڑی محنت کر کے میں نے اسے بنایا تھا، اسے بنا تھا، تاکہ اس کو بیچ کر کے میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کروں گا، اچھی پرورش کر لوں گا۔ وہ لے کے جا رہا تھا کہ سرکار غوث الاعظم کا ایک شیدائی، ایک چاہنے والا، ایک مرید فرمایا کہ حضور والا ایک تاجر آیا ہوا ہے، ہاں مجھے معلوم ہے، وہ مایوس ہو کے جا رہا ہے، جاؤ اسے بلا کر کے لا، جاؤ اسے بلا کے لا۔ حضرات محترم، اس تاجر کو بلایا گیا، سرکار غوث الاعظم نے فرمایا کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ ارے اب کا بیچوں گا؟ جب بادشاہ نے نہیں لیا، وزیر نے نہیں لیا، تو آپ کیسے لیں گے؟ آپ تو فقیر نظر آ رہے ہیں۔ کہا قیمت بولو، اپنی قیمت بولو، تم کپڑے کی قیمت بولو۔ اس نے قیمت بتائی، سرکار نے بوٹلی اٹھائی، اس طریقے سے جبے سے ہاتھ نکالا، کہا یہ تو اپنی قیمت لے لے، کپڑا میرے حوالے کر دے۔ کپڑا لے لیا، جب کپڑا لے لیا درزی کو بلایا، جبہ سلنے کے لیے کپڑا دے دیا۔ ادھر وزیر نے آپ کو دعوت نامہ بھیجا کہ غوث الاعظم کتنے بڑے مال والے ہیں، جو اتنا قیمتی پیسہ جسے وزیر نہ خرید سکا ہو اسے انہوں نے خرید لیا۔ آخر خریدنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو دعوت دیا اور ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کی نیت سے دعوت دیا تھا۔ انت میں آپ کا درزی تشریف لاتا ہے، حضور والا جبے کی باہی کا کپڑا گھٹ رہا ہے، جبے کی باہی کا کپڑا گھٹ رہا ہے، اور اس تاجر سے اگر آپ کپڑے اور لے لیتے تو میں جبے کا باہی لگا دیتا۔ سرکار غوث الاعظم پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں جبے کا باہی تمہیں چاہیے، یہ ٹاٹ جو بچھا ہوا ہے نا ہمارے در پہ جو ٹاٹ بچھا ہوا ہے، اس ٹاٹ کو لے جا، یہ بوریے کو لے جا، اور اسی بوریے کا تو جبے کا باہی لگا دے، بوریے کا باہی لگا دیا گیا۔ اسے پہنا سرکار نے، اور پہننے کے بعد اس وزیر کے پاس گئے۔ وزیر کبھی سرکار کو دیکھتا ہے، کبھی باہی کو دیکھتا ہے، کبھی قیمتی کپڑے کو دیکھتا ہے، کبھی باہی کو دیکھتا ہے۔ سرکار غوث الاعظم نے فرمایا سنو، میں نے دکھاوا کرنے کے لیے کپڑا نہیں لیا تھا، بلکہ بغداد سے ایک مایوس ہو کر کے جانے والا غریب، میں نے اس کے دل کو رکھنے کے لیے کپڑا خریدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اس کے بچے بھوکے نہ مرے، اس بنیاد پر میں نے کپڑا خریدا۔ دیکھ لو، ہمیں تم نے دعوت مجھے اسی لیے دیا تھا تاکہ ذلیل و خوار کرو۔ دیکھو اگر دکھاوا ہوتا تو میں ٹاٹ کا
आस्तीन न बनवाता, टाट का आस्तीन न बनवाता, बाही टाट का न होता मेरा। और देख लो, दिखाने के लिए नहीं बल्कि मैंने उसके दिल को रखने के लिए उसका। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मक्का के मुफ्ती मक्का ने फरमाया कि आप हैं कौन और कहां से आए हैं। देखा कि इतनी आन बान शान के साथ 500 जिसके साथ उलमाए किराम हो, अच्छी नूरानी शक्लें वाले, इल्म वाले हो। मुफ्ती मक्का ने सोचा कि आओ इनसे कुछ बहस कर ली जाए, कुछ सवाल और जवाब कर लिए। बस आखिरी मामला मेरा है इंशाअल्लाह, कुछ सवाल और जवाब कर लिया जाए, कुछ मामला को तय कर लिया जाए। हज़रात मोहतरम, मुफ्ती मक्का ने पूछा कि आप हैं कौन और कहां से आए हैं। सरकार गौसुल आजम पीर नसीर फरमाते हैं, मैं गिलान का रहने वाला हूँ, बगदाद से तशरीफ लाया हूँ, लोग मुझे अब्दुल कादिर कहते हैं। सुभान अल्लाह। लोग मुझे अब्दुल कादिर कहते हैं। हाँ ठीक है, आप आलिम लगते हैं, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, उसके जवाब दे दे। फरमाया करो, जो सवाल करना चाहते हो करो। उसने सवाल किया, जितने भी सवाल मुफ्ती मक्का ने किया सबका जवाब सरकार गौसुल आजम देते चले गए। आखिर में वो कहता है मुफ्ती मक्का कि अरे आप भी तो कोई सवाल करें कि मैं ही अकेला सवाल करता चला जाता हूँ। आपके इल्म का तो बेइंतहा है, मैंने अंदाजा लगा लिया, लेकिन मेरे इल्म का भी अंदाजा आपको होना चाहिए, आप मुझसे भी तो सवाल करें। कहा हाँ, अगर तू सवाल का जवाब देना ही चाहता है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। हजारों सवाल नहीं बल्कि एक सवाल पूछा सरकार ने, एक सवाल। सुनना चाहेंगे सवाल? दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। सवाल बहुत कीमती है, जवाब उससे कीमती है। मुफ्ती मक्का से गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर ने जो सवाल किया था, यही सवाल था कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को विसाल के बाद जब मौला अली ने गुस्ल दिया था तो उस गुस्ल का पानी जो नहलाया था मौला अली ने, तो नहलाने के बाद उस गुस्ल का पानी जमीन पर एक कतरा, एक बूंद भी नहीं गिरा। वो पानी हुआ क्या? वो पानी हुआ क्या? इसी का जवाब दो। मुफ्ती मक्का चकरा गए। सवाल भी ऐसा कि मेरे सारे सवालों पर वजन भारी है और जवाब तो मेरे पास है नहीं। फरमाया आज रात का मुझे मौका दीजिए, कल सुबह मैं जवाब बता दूंगा। कहा ठीक है, जाओ मैं तुझे मौका देता हूँ। मुफ्ती मक्का अब कहाँ की भूख कहाँ की प्यास, अपने लाइब्रेरी में जाते हैं, कभी ये हदीस की किताब, कभी वो हदीस की किताब, कभी वो फ़क़ह की किताब, कभी इस फ़क़ह, तमाम किताबों को छान मारते लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। तमाम किताबों को तलाश रहे, आधी रात से ज्यादा वक्त गुजर गए, जवाब नहीं मिला। परेशान हाल होकर थक गए। जब थक गए तो नींद आ गई, जब नींद आ गई तो सरकार आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। नींद आ गई तो मुस्तफा जाने रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और अकेले नहीं आए बल्कि आपके बगल में एक शख्स और भी था, वो भी खड़ा था। लेकिन मुफ्ती मक्का फरमाते हैं कि जो सरकार के बगल में खड़ा हुआ शख्स था, सरकार की नूरानी सूरत के बुनियाद पर जो तेजी थी, जो नूर की तेजी थी, उसके वजह से उसका चेहरा धुंधला नजर आ रहा था, समझ नहीं आता कि है कौन। मुफ्ती मक्का ने फरमाया सरकार बड़े वक्त से आए हैं, मैं बेचैन और बेकरार हूं, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें। एक अजमी ने मुझसे पूछा है, अरबी से पूछा है, अजमी ने। गौसुल आजम अजम के रहने वाले थे और आज भी अरबी अपने आप को बहुत भारी समझते हैं कि हमारी जबान सबसे अच्छी और सबसे ऊंची और है भी। अरे जिस जबान में कुरान नाजिल हुआ वो जबान का क्या कहना है। जो जबान मुस्तफा जाने रहमत की जबान है, जिसे अल्लाह को पसंद है। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जब तक जिंदा हो तब तक चाहे जो भाषा बोल लो, मरने के बाद तुम्हारी भी भाषा अरबी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। सवाल किया जाएगा और अरबी में जवाब भी देना पड़ेगा।
خود بخود ہو جائے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضور آپ تشریف لائے میرے سوال کا جواب دیتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا بلکہ میرے بغل میں جو کھڑا ہے وہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. میرے بغل میں جو کھڑا ہے وہ عطا فرما دے گا. جواب مل گیا. جواب مل گیا. بغل والے نے جواب دے دیا. اب مفتی مکہ کو جواب مل چکا ہے. جواب مل چکا ہے. اب صبح ہوئی. بڑے خوش ہو کے آتے ہیں. سرکار غوث الاعظم کے بارگاہ میں بیٹھتے ہیں لیکن سرکار غوث الاعظم پیران پیر دستگیر ان سے سوال نہیں کرتے بلکہ باتوں میں الجھا رہے. کبھی یہ بات کبھی وہ بات کبھی یہ بات کبھی وہ بات. وہ پریشان ہے کب پوچھیں گے مجھ سے, کب مجھ سے پوچھیں گے, کب پوچھیں گے. انت میں رہا نہیں گیا ان سے مفتی مکہ سے. فرمایا حضور کل کا سوال نہیں پوچھیں گے مجھ سے. کہا ہاں کل کا سوال بتاؤ. تم بتاؤ گے کہ میں بتاؤں تمہارے سوال؟ سبحان اللہ. تم بتاؤ گے سوال کہ میں بتاؤں؟ کہا حضور آپ بتائیں گے؟ کہا ہاں. تو یہاں سے جانے کے بعد اپنے لائبریری میں پہنچا. کتابوں کو چھانتا رہا, کتابوں کو ڈھونڈتا رہا لیکن کہیں جواب تمہیں نہیں ملا. آخر میں سرکار تمہارے خواب میں تشریف لائے تھے؟ کہا ہاں حضور تشریف تو لائے تھے. کہا ان کے بغل میں ایک اور شخص تھا وہ بھی تشریف لائے تھے؟ کہا وہ بھی کھڑے تھے. کیا ان سے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتا. اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے جلوہ انور سے وہ اتنی روشنی نکلتی تھی کہ اس روشنی کے آگے بغل میں کھڑے ہوئے داہنی طرف کھڑے ہوئے شخص کا چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا جس وجہ سے میں پہچان نہ سکا. فرمایا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ میں ہی خود تھا. سبحان اللہ. سرکار کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا بلکہ میں تھا. اور جواب میں نے تمہیں کیا دیا تھا؟ سرکار نے فرمایا تھا انہی سے پوچھ لو. تو جواب میں نے تمہیں کیا دیا تھا؟ یہی تو بتایا تھا تم سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غسل کا پانی جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے جبریل اس پانی کے ایک قطرے کو زمین پہ نہ گرنے دینا بلکہ سمیٹ دینا. جب جبریل امین نے سمیٹ لیا تو پروردگار عالم نے اپنے قدرت سے اسے بادل کا ٹکڑا بنا دیا. اللہ نے ہوا کو حکم دیا اے ہوا اس بادل کو اڑا کے لے جا. اے پانی تو وہاں برسنا جہاں پر صبح قیامت تک مسجد کی تعمیر ہونی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں پہ مسجد کی تعمیر ہونی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت خوب. نبی کے غسل کا پانی وہاں برسا ہے. جہاں برسا ہے وہ ٹکڑا زمین کا آج بھی خالی ہوگا. کبھی نہ کبھی وہاں مسجد کی تعمیر ضرور. سبحان اللہ. کبھی نہ کبھی مسجد کی تعمیر ضرور ہوگی. ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں, سوچتی ہوگی کہ سارے ولی مردوں میں ہی ہوئے ہیں, ہم لوگوں میں کوئی ولیہ نہیں ہوئی. اجازت ہو تو صرف ایک واقعہ. ماں بہنوں اپنا بھی کردار دیکھو. تمہارے میں ایک ولی گزری ہے, ولیہ گزری ہے, بہت سی ولیہ گزری ہیں لیکن ایک ولیہ ایسی گزری ہے جنہیں رابعہ بصری کہا جاتا ہے. اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آتے ہیں. حضرت حسن بصری اپنے مسلح کو پانی پر پھینک دیا کرتے, اس پہ شعر کیا کرتے. رابعہ بصری کا گزر ہوا تو حسن نے فرمایا رابعہ آؤ پانی پہ سیر کیا جائے. رابعہ نے اپنے مسلح کو ہوا میں چھوڑ دیا اور اس پہ کھڑی ہو گئی. سبحان اللہ. فرماتی ہے حسن جس کام کو تو کر رہا ہے اس نہر کی مچھلیاں ہم سے تم سے زیادہ خوبصورت انداز میں کر رہی ہیں, اور جس کام کو میں کر رہی ہوں اس کو پرندے بخوبی انجام دیا کرتے ہیں. اللہ نے اگر پاور دیا ہے تو دکھانے کے لیے نہیں, چھپانے کے لیے دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اگر پاور دیا ہے تو دکھانے کے لیے نہیں, چھپانے کے لیے. وہی رابعہ بصری ہے, حج بیت اللہ کے لیے جا رہی ہے, حج کرنے کے لیے جا رہی ہے, بصرہ سے نکلتی ہے. انداز یہ ہے کہ ہر قدم پہ دورے کا شکرانہ, ہر قدم پہ دورے کا شکرانہ. ابھی چند ہی قدم چلی تھی کہ اللہ کے ظہور جلال نے جوش مارا. پروردگار عالم فرمایا اے خانہ کعبہ. اس وقت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی طواف کر رہے تھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی طواف کر رہے تھے. اللہ نے کہا اے خانہ کعبہ یہاں سے اٹھ جا, ارے میری رابعہ تیری طواف کرنے کے لیے آ رہی ہے, تو اس کے صحیح ہو جاتا کہ تمہاری طواف کر لے.
اتنی محنت کر رہی ہوں دیکھا نہیں جاتا. ماں بہنوں تم وہ ہو اپنے کردار کو اگر اچھا بنا لو گی تو خانے کعبہ چل کر تمہارے لیے آئے گی. تم اس کی دعا سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن پہلے کردار تو بناؤ, اچھی بنو تو جب اچھی بنو گی تب خانے کعبہ آئے گی. اچھی نہیں بنو گی, گالیاں بکو گی تو خانے کعبہ نہیں آئے گی, چغل خوری کرو گی تو خانے کعبہ نہیں آئے گی, ایک دوسرے کی برائی کرو گی تو خانے کعبہ نہیں آئے گی, بلکہ اللہ کی وحدانیت کو اور نبی کی تعریف کو جب زبان سے اقرار کر کے بیان کرتی رہو گی تو خانے کعبہ تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. حق بولنے میں کوئی آنچ نہیں ہے, جی بے شک حق بولنے میں کوئی آنچ نہیں ہے. کافی وقت لے لیا میں نے آپ حضرات کا, اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. اور اگر مجھے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ حضرات کو گواہ بنا کے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر آپ حضرات بھی پڑھ لیں تو بہتر ہوگا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پہلے بھی پڑھ لیں, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب واتوب الیہ. الیہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.